مولانا عبد المجید شاہ ندیم، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، توحید بڑی بیان کی انہوں نے اور شرک کے خلاف بڑی آواز اٹھائی۔ آپ کو یہ علم، آپ کے علم میں ہے کہ ندیم صاحب حضرت قاضی شمس الدین رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے، انہوں نے حدیث حضرت قاضی صاحب سے پڑھی۔ تو اشاعت و توحید دے کسی بندے دا ہاتھ لگ جائے نا تو پھر تھوڑا سا انقلاب تو آتا ہے نا۔ تو یہ ان سے انہوں نے حدیث پڑھی تھی۔ میں اور وہ خوشاب جا رہے تھے، ندیم صاحب اور میں، بلکہ گاڑی بھی میری تھی اپنی، اس گاڑی پہ جا رہے ہیں۔ رستے میں انہوں نے مجھ سے بات کی، یہ بالکل دھریمے کے قریب، یہاں سے کوئی 14-15 کلومیٹر۔ میرے پاس گواہ کوئی نہیں، لیکن قرآن میرے سامنے ہے، میں باوضو ہوں اور بڑی اچھی محفل۔ تو فرمانے لگے کہ میری جماعت کے جو صدر ہیں مولانا عبدالشکور دین پوری، حیات النبی کے موضوع پر میری ان سے بات چیت ہوئی، گفتگو ہوئی۔ تو میں نے ان سے کہا کہ مجھے ایک بات میں مطمئن کرو۔ میں نے دلیل دی، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ۔ دنیا کی زندگی میں یہ سارے لوازمات ہیں۔ دنیا کی زندگی میں بھوک بھی ہے، ڈر بھی ہے، جانوں کی کمی، مالوں کی کمی، غم، پریشانیاں، یہ ساری ہیں۔ آپ جو کہتے ہیں کہ انبیاء کی حیات دنیاوی ہوتی ہے، تو کیا یہ ساری باتیں آج انبیاء کے ساتھ لازم ہیں؟ من الخوف والجوع، وہاں تو آتا ہے کہ ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی غم نہیں ہوگا، تو دنیا کی زندگی میں تو خوف بھی ہے۔ تو فرمانے لگے کہ میں نے یہ دلیل دی تو ان کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، آپ نے اشاعت التوحید و سنہ کے ایک وکیل، ذمہ دار اور مفسر قرآن علامہ عطاء اللہ بندیالوی صاحب کے کلپ کو سماعت فرمایا۔ مولانا عطاء اللہ بندیالوی صاحب نے جو واقعہ بیان کیا، یہ واقعہ جھوٹا ہے، من گھڑت ہے، اس نے خود بنایا ہے۔ یہ واقعہ صرف اور صرف اپنی بات کو پکا کرنے کے لیے، اپنی بات کو مضبوط کرنے کے لیے اس نے بنیاد بنائی۔ یہ واقعہ جھوٹا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ حضرت قبلہ نے جو آیت پیش کی ہے کہ جی بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کا جواب پوچھا تو مجھے بزرگوں نے جواب نہیں دیا۔ علامہ عطاء اللہ بندیالوی صاحب سمجھتے ہیں کہ میری یہ ایسی مضبوط دلیل ہے، ان کے شاگرد سمجھتے ہیں کہ ہماری ایسی دلیل ہے، اگر حضرت جبرائیل بھی آسمانوں سے اتر آئیں تو حضرت قبلہ کی دلیل کو نہ توڑ سکیں۔ ایسی مضبوط دلیل دی ہے۔ اور یقین کریں اگر اسے بنظر غور دیکھا جائے تو اس کی ٹکے کی حیثیت نہیں ہے، اس اعتراض کی ٹکے کی بھی ویلیو نہیں ہے، اور حضرت اسے اتنا بڑا ایک سرخی پاؤڈر لگا کر اسے پیش کر رہے ہیں۔ بابا یہ تو چھوٹے چھوٹے بچے بھی اس کا جواب دے سکتے ہیں، چیجے کہ ہمارے اکابر نے اس کا جواب نہیں دیا یا نہیں دے سکے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ اپنے مدرسہ میں دورہ تفسیر پڑھانے والا حضرت بڑی تفسیر کرتے ہیں، حضرت بڑی تفسیر کرتے ہیں، یہی تفسیر ہے یہ تفسیر ہے، یہ تفسیر ہو رہی۔ دنیا کی زندگی اور قبر کی زندگی کے درمیان فرق بھی معلوم نہیں ہے، چھالا جاتا ہے جی حضرت بڑی تفسیر کرتے ہیں، تو حضرت کی تفسیر کا عالم یہی ہے۔ حضرت کو دنیا کی زندگی اور قبر کی زندگی کے درمیان فرق بھی معلوم نہیں ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ بابا یہ لوازمات دنیا کی زندگی کے ساتھ ہیں، یہ پیش آئے اور ضرور پیش آئے، لیکن اس آیت کا تعلق، ان لوازمات کا تعلق دنیا کی زندگی کے ساتھ ہے، قبر کی زندگی کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ قبر کی زندگی کے ساتھ ان لوازمات کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ دیکھیں بابا، دنیا کی زندگی الگ ہے، قبر کی زندگی الگ ہے۔
دنیا کی زندگی الگ ہے، عالم برزخ کی زندگی الگ ہے، دنیا کی زندگی الگ ہے، حجرہ عائشہ کی زندگی الگ ہے۔ کہاں کی عقل مندی ہے، کہاں کی دانش مندی ہے، یہ کہاں کا مفسر ہے کہ اس مفسر کو دنیا کی زندگی اور قبر کی زندگی کے درمیان فرق بھی معلوم نہیں ہے۔ اور جب ہمارے بزرگ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حیات دنیاوی حاصل ہے، تو اس کا معنی اور مطلب یہ ہوتا ہے کہ دنیا والے جسم کے ساتھ آپ کو قبر مبارک میں حیات حاصل ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جیسے دنیا کی حیات اور زندگی تھی ویسی قبر کی زندگی اور حیات ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ جو آپ کا جسم مبارک دنیا میں تھا اسی دنیا والے جسم کے ساتھ اللہ کریم نے آپ کو قبر مبارک میں حیات اور زندگی عطا فرمائی ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی حیات پر ہمارے پاس رب کا قرآن بھی موجود، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی موجود، اور اسی طرح اصحاب پیغمبر کے آثار موجود، اور امت کا اجماع موجود، احادیث متواترہ اور پوری امت کا اجماع موجود ہے۔ میاں ہمارے نبی قبر میں زندہ ہیں، اس پر قرآن بھی پیش کر سکتے ہیں۔ ہمارے نبی قبر میں زندہ ہیں، اس پر اللہ کے نبی کے فرامین بھی پیش کر سکتے ہیں۔ ہمارے پیغمبر قبر میں زندہ ہیں، اس پر اصحاب پیغمبر کے آثار بھی دکھا سکتے ہیں۔ ہمارے نبی قبر میں زندہ ہیں، ہمارے نبی حجرہ عائشہ میں زندہ ہیں، اس پر اہل علم کے فتاوی جات اور تحریرات بھی دکھا سکتے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں آل حق کے ساتھ زندہ رکھے، آل حق کے ساتھ کل قیامت کے روز ہمارا حشر فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔